السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھمی اتر پردیش کے کئی ڈسٹرکٹ سے یہ خبریں ملی ہیں کہ کچھ سرکاری آفیسرز گھر گھر جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے گھر میں کسی کو نزلہ، کھانسی، زکام، کچھ ایسے سمٹمز تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ذرا ان کے نام لکھوائیے۔ لوگوں نے یہ جب ان سے سرکاری کوئی آئی ڈی مانگی تو انہوں نے کوئی آئی ڈی تو نہیں دکھائی، لیکن انہوں نے وہ فارم دکھایا جس پر وہ سب کے نام لکھ رہے تھے۔ وہ نام سینسس، وہ فارم جو تھا وہ سینسس کا فارم تھا، جن گننا کا فارم تھا، اور دھوکہ دے کر وہ لوگوں سے گھر کے مکھیا کا نام، گھر کے اور لوگوں کے نام پوچھ رہے تھے اور کہہ یہ رہے تھے کہ ہم تو یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی نزلہ، زکام، کھانسی کا مریض تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ صاحب، آپ کو اگر نزلہ، زکام، کھانسی کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ یہ پوچھئے کہ کون روگی ہے اور روگی کا کیا نام ہے۔ آپ یہ سب کیا پوچھ رہے ہیں کہ گھر کے مکھیا کا کیا نام ہے، گھر کے سب لوگوں کا کیا نام ہے، اور آپ یہ سینسس کا فارم لے کر کیسے آئے ہیں؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ NPR اور سینسس کی کوئی کارروائی دھوکہ دے کر ہم سب کی جنتا کی آنکھ میں دھول جھونک کر آپ کر رہے ہیں۔ پچھمی اتر پردیش کی ہی ایک اور جگہ سے ٹیلی فون پر بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ وہاں گھر گھر لوگ، سرکار کے افسران کچھ آ کر، کچھ ادھیکاری یہ کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش کی سرکار نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ روزانہ کھانے کمانے والے لوگ تھے اور اب لاک آؤٹ کی وجہ سے ان کی کمائی بند ہو گئی، ان کو 1000 روپیہ اور 35 کلو اناج دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر گھر آ رہے ہیں اور لوگوں سے ان کے آئی ڈیز اور بینک اکاؤنٹس، آدھار کارڈ، یہ سب مانگ رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں کے من میں شنکائیں اور شکوک و شبہات آ رہے ہیں۔ میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے وقت جب کہ دیش کے لاکھوں لوگوں کی جان پر بنی ہوئی ہے اور بہت بڑی آپدا اور مہاماری کا شکار ہے ہمارا ملک، اس موقع پر بھی ہماری سرکاریں اگر اپنے پرانے بانٹنے والے پولیٹیکل ایجنڈے پر ابھی بھی قائم ہیں تو یہ بہت سخت مذمت کی لائق بات ہے۔ اس کی سخت سے سخت لفظوں میں نندا کی جانی چاہیے۔ میں نے جب غور کیا تو میرا ذہن اس طرف بھی گیا کہ خبریں اس طرح کی تو آ رہی ہیں کہ NPR کی کارروائی ابھی پوسٹ پون کر دی گئی ہے، مگر شاید ابھی تک کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں آیا، اور وہ اسی لیے غالباً نہیں آیا کہ لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر یہ کارروائی پوری کی جائے۔ میں ملک کے تمام شہریوں سے جہاں اس کی اپیل کرتا ہوں کہ کورونا وائرس کے سلسلے میں جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس میں بھرپور طریقے پر ہم اپنی سرکاروں سے کوآپریٹ کریں، وہیں صاف لفظوں میں اس کی بھی اپیل کرتا ہوں کہ کسی قیمت پر اس قسم کے کسی سرکاری ادھیکاری کے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا جائے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ایسے لوگوں کی مذمت کرنے کے لیے، ان کو کنڈیم کرنے کے لیے کہ جو اتنی ایمرجنٹ ایک سچویشن ہے ملک میں،
اتنی خطرناک صورتحال ہے ملک میں، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے ایجنڈے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اور اسی بنا پر میں اب تمام دیش واسیوں سے، خاص طور پر وہ لوگ جو سنویدھان کی، دستور کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ان سے یہ کہتا ہوں کہ کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ اس سامپردائک اور بانٹنے والے اس وائرس کا بھی بھرپور مقابلہ اسی دوران، لاک ڈاؤن کے دوران بھی وہ کرتے رہے۔ اب اس کی شکل بدل جائے گی۔ اب آپ کو کہیں پر کوئی پروٹیسٹ کے لیے نہیں نکلنا اور بیٹھنا، لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کی چھت پر یا بالکونی پہ کھڑے ہو کے کوئی ایک سمے، میں سجیسٹ کرتا ہوں شام کے 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک، گھر کے لوگ، مہلائیں، پروش، مسلم مہلائیں اپنے پردے کے ساتھ وہ کھڑے ہوں اور ایک پلے کارڈ ہاتھ میں لے لیں، نو NPR، نو NRC، ٹوٹل بائیکاٹ، اس طرح کے پلے کارڈ گھر میں بنا لیں اور ان کو لے کر کھڑے ہوں، بغیر کسی آواز و شور اور ہنگامے کے۔ یہ آپ پروٹیسٹ کا نیا طریقہ جاری رکھیے۔ شاہین باغ کی وہ تمام ہماری بہنیں اور بیٹیاں جنہوں نے دلی سے شروع کر کے پورے ملک میں ایک زبردست ڈیموکریٹک طریقے پر اپنی آواز بلند کی تھی، اس وقت انہوں نے بہت سمجھداری کا ثبوت دیا کہ انہوں نے پوسٹ پون کیا، وہ چاہے دلی کا شاہین باغ ہو، دیوبند کا ہو، سنبھل کا ہو، لکھنؤ کا گھنٹہ گھر ہو، یا ملک کے کسی بھی علاقے میں جو ہماری عورتوں نے ایک زبردست احتجاج کی لہر دوڑا دی اور ایک کرنٹ انہوں نے پورے ملک میں پھیلا دیا۔ اسی طرح جامعہ ملیہ کے لوگوں نے، علی گڑھ کے لوگوں نے جس قسم کی پہل کی، اور اب جب کہ یہ حالات کورونا وائرس کے آئے ہوئے تو جامعہ ملیہ کے لوگوں نے بھی، انہوں نے بھی اپنے پروٹیسٹ کو ملتوی کر دیا۔ انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا یہ بھی اتنا ہی سراہنیہ اور قابل مبارکباد ہے جتنا کہ پروٹیسٹ کو شروع کرنے والا فیصلہ اور جاری رکھنے والا فیصلہ تھا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تحریک ہی بند ہو گئی، اور اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے ضرور اس مشورے پر عمل کیا جائے جو میں نے اس وقت آپ سب کو دیا ہے۔ میں نے پچھلے 2 دن سے اس موضوع پر کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ وزیر اعظم کے تقریر کے بعد میں نے اس کو بہت ویلکم کیا، اور میں ابھی بھی اس پر قائم ہوں۔ اگر ہمارا حق ایک اچھی باتوں کو ویلکم کرنے کا ہے تو ہمارا حق اور ہمارا فرض غلط فیصلوں پر تنقید کرنے کا بھی ہے، کرٹیسائز کرنے کا بھی ہے، اور عوام کو آگاہ کرنے کا بھی ہمارا حق ہے۔ UP کی حکومت سے میں اب بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور اس قسم کے کام اس وقت نہ چھیڑے۔ آپ غلہ دے رہے ہیں اور 1000 روپے دے رہے ہیں، اور اس کے بدلے اس کی شہریت چھیننے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کن لفظوں میں آخر اس کی مذمت کی جائے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے ان شبدوں کے ذریعے سے میسج واضح ہو گیا ہوگا۔ آپ سب کا اس میسج کو سننے کا بہت شکریہ، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ آج ہی شام سے اس پر عمل شروع کریں گے۔ خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔